السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان مراد خان ثانی کی تخت سلطنت سے دستبرداری اور ایک نو عمر شہزادے محمد خان کی تخت نشینی کا حال سن کر عیسائیوں کے دھوان حرص میں پانی بھر آیا، اور انہوں نے اس موقع کو بہت ہی مناسب اور غنیمت سمجھ کر عہد شکنی پر آمادگی ظاہر کی اور ارادہ کیا کہ ترکوں کی نسلوں کو اس وقت یورپ سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ ہنگری کا بادشاہ لیڈ سلاس، جس نے ابھی چند روز ہوئے قسم کھائی تھی اور عہد نامے پر دستخط کر کے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس کی پابندی مذہبی احکام کی طرح کروں گا، عہد شکنی پر متحمل تھا، لیکن پوپ اور اس کے نائب کارڈنیل جولین نے اس کو یقین دلا کر کہ مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیما کو نبھانا گناہ ہے اور عہد شکنی موجب ثواب ہوگی، اس کو آمادہ کر لیا۔ ادھر ہنی داس سپہ سالار ہنگری بھی اس قدر جلد عہد نامے کے توڑنے کو موجب رسوائی سمجھتا تھا، لیکن اس کو دربار ہنگری کی طرف سے لالچ دیا گیا کہ بلغیریا کو فتح کر کے تم کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ بھی رضامند ہو گیا۔ ابھی صلح نامے کو لکھے ہوئے ایک مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ اس کے توڑنے پر عیسائی متفق ہو گئے۔ سرویا سے ترک سپاہی عہد نامے کی شرائط کے موافق جا رہے تھے اور سرویا کا تمام علاقہ ترکی سپاہ سے خالی ہو رہا تھا۔ اس تلخیہ کا چند روز انتظار کیا گیا اور عہد نامے کی تحریر سے پورے 50 دن کے بعد 1 ستمبر سن 1444 عیسوی بمطابق سن 848 ہجری کو ہنگری کی فوج نے بڑھ کر بے خبر ترکی سرحدی چوکیوں کی فوج پر حملہ کیا اور بلغیریا کے راستے بحیرہ سعود کے کنارے پہنچ کر وہاں سے جنوب کی جانب متوجہ ہو کر شہر دارنا کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر دارنا کو ہنی داس نے فتح کر لیا۔ اس سے پہلے راستے میں بہت سی ترکی فوجیں صدرائے مقتول و مغلوب ہوتی رہیں اور تمام علاقے میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے قتل و عام میں بڑی بہرحمی اور سفاکی دکھائی۔ عیسائیوں کی اس فوج کشی اور عہد شکنی کا حال فوراً ایشیا کوچک میں سلطان مراد خان ثانی سے، جو ترک سلطنت کے بعد گوشہ نشین ہو چکا تھا، جا کر بیان کیا گیا اور اس سے استدعا کی گئی کہ آپ گوشہ عزلت سے قدم باہر نکالیں اور سلطنت عثمانیہ کو بچائیں۔ چنانچہ مراد خان بلا تامل ایڈریا نوپل پہنچا اور وہاں سے دارنا کی طرف روانہ ہوا۔ عیسائی فتح مند لشکر دارنا کے قریب میدان میں خیمہ زن تھا اور اپنی فتح کا اس کو کامل یقین تھا کہ ہنی داس کے مخبروں نے آ کر اس کو خبر سنائی کہ سلطان مراد خان گوشہ عزلت سے نکل کر اور 40,000 بہادر سپاہیوں کو لے کر خود مقابلے پر آ پہنچا ہے اور یہاں سے 4 میل کے فاصلے پر آ کر خیمہ زن ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ہنی داس اور شاہ ہنگری نے مجلس مشورت منعقد کی اور اس کے بعد ضفوف جنگ کی آراستگی میں مصروف ہو گئے۔ عیسائیوں کی فوج کے مصرع میں ویلشیا کی فوج تھی۔ ہنگری کے انتخابی سپاہی میمنا پر مامور کیے گئے کارڈنیل جولین کے زیر اہتمام عیسائی جنگجوؤں کا ایک لشکر عظیم تھا۔ بادشاہ ہنگری اپنے ملک کے سرداروں اور بہادر سواروں کے قلب کے ساتھ لشکر میں تھا۔ پولینڈ کی فوج سب سے پیچھے ایک مشہور بشپ کے زیر کمان تھی۔ ہنی داس اس تمام لشکر عظیم کا سپہ سالار اعظم تھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے بھی اپنے میمنا مصرع کو درست کیا اور اس صلح نامے کی نقل کر کے نیزہ کی نوک پر رکھ کر اپنا علم بنایا، جو شاہ ہنگری نے لکھ کر سلطان مراد خان کو دیا تھا۔ 10 نومبر کو دارنا کے میدان میں یہ لڑائی شروع ہوئی، جبکہ 2 مہینے اور 10 روز عیسائیوں کے عہد نامے توڑنے اور سلطنت عثمانیہ کے شہروں کو برباد کرتے ہوئے گزر چکے تھے۔ ہنی داس نے دائیں طرف سے عثمانی فوج کے ایشیائی دستوں پر اس زور و شور کا حملہ کیا کہ ترکی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے، اور دوسری طرف ویلشیا والوں نے بھی اسی طرح پرجوش حملہ کیا اور عثمانی فوج کا دوسرا بازو بھی قائم نہ رہ سکا۔ سلطان مراد خان ثانی، جو اپنی رکابی فوج کے ساتھ پشت لشکر پر کھڑا یہ رنگ دیکھ رہا تھا
سخت مضطرب ہوا۔ اسی اثنا میں ہنگری کے بادشاہ لیڈ سلاس نے قلب عثمانی پر نہایت سخت حملہ کیا اور صفوں کو چیرتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سلطان مراد خان ثانی ابھی تک اپنی جگہ پر قائم اور اپنی فوج کے دستوں کی ہزیمت اور عیسائیوں کے زبردست حملوں کو پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ سلطان کو اپنی شکست فاش کا کامل یقین ہو چکا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ گھوڑا بگا کر میدان سے اپنی جان بچا کر لے بھاگے یا دشمنوں کے لشکر پر حملہ آور ہو کے جہاں میں شہادت نوش کرے کہ سامنے سے لیڈ سلاس شاہ ہنگری سلطان کو بڑے کبرو نخوت کے ساتھ للکارتا ہوا نمودار ہوا۔ سلطان نے فوراً کمان میں ایک تیر جوڑ کر مارا جس سے شاہ ہنگری کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا اور ینگچری فوج کے ایک بوڑھے سپہ سالار خواجہ خیر نے آگے بڑھ کر لیڈ سلاس کا سر کاٹ لیا اور ایک نیزہ کی اینی پر رکھ کر اس عہد نامے کے ساتھ ہی بلند کر دیا۔ شاہ ہنگری کے اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر عیسائی لشکر میں ابتری اور ہلچل پیدا ہو گئی اور وہ ترک جو پسپا ہوتے چلے جا رہے تھے اب ہمت کر کے آگے بڑھنے لگے۔ ہنی داس نے اس سر کو دیکھ کر اس کے چھیننے کی کوشش میں کئی زبردست حملے سلطانی لشکر کے اس حصے پر کیے جہاں شاہ ہنگری کا وہ سر نیزہ پر رکھا ہوا تھا، مگر اس کو ہر مرتبہ شکست ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے عیسائیوں سے میدان خالی کرا لیا۔ اس لڑائی میں کارڈنل جولین بھی جو پوپ کا نائب اور عیسائی فوج کا سپہ سالار اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، مارا گیا۔ بشپ اور دوسرے تمام سردار بھی اس لڑائی میں مقتول ہوئے۔ صرف ایک ہنی داس اپنی جان بچا کر میدان سے بھاگا۔ ہنگری کی تمام فوج ترکوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئی۔ اس فتح مبین کے بعد عثمانی فوج نے سرویا کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ اسی طرح بوسنیا بھی مفتوح اور وہاں کا شاہی خاندان نیست و نابود ہو کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ عیسائیوں کی اس عہد شکنی کا بعض عیسائی خاندانوں پر یہ اثر پڑا کہ سرویا اور بوسنیا میں بہت سے عیسائی خود بخود مسلمان ہو گئے۔ سلطان مراد خان ثانی نے اپنی طرف سے مذہب کے معاملے میں کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے تمام تر عیسائی رعاء کو مثل دوسرے سلاطین عثمانی کے وہی آزادانہ حقوق دے رکھے تھے جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ چند مہینے کی کوشش کے بعد سلطان مراد خان ثانی عیسائی باغیوں کو قرار واقعی سزائیں دے کر حدود سلطنت کو پہلے سے زیادہ وسیع اور مضبوط کر کے دوبارہ خلوت نشینی اور زاہد و عبادت اختیار کر کے اپنے بیٹے محمد خان کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ محمد خان کے دوبارہ تخت نشین ہونے کے بعد ینگچری فوج نے اپنی تنخواہوں اور وظیفوں کا مطالبہ کیا۔ جب ان کے اس نامناسب مطالبے کو پورا کرنے میں پسو پیش ہوا تو انہوں نے بغاوت کی دھمکیاں دینی شروع کی اور لوٹ مار پر اتر آئے۔ اسی طرح فوج کے خود سر ہونے سے سلطنت عثمانیہ میں دوبارہ سخت خطرناک اور نہایت پیچیدہ حالات پیدا ہو گئے۔ اراکین سلطنت نے یہ رنگ دیکھ کر دوبارہ سلطان مراد خان کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کی کہ آپ کی توجہ کے بغیر حالات درست نہ ہوں گے۔ چنانچہ سلطان مراد خان کو مجبوراً پھر اپنے خلوت خانے سے نکلنا اور ایشیا کوچک سے ایڈریا نوپل آنا پڑا۔ یہ سن 849 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب سلطان مراد خان ثانی ایڈریا نوپل پہنچا تو فوج اور رعاء نے اس کا نہایت شاندار اور پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس مرتبہ تخت سلطنت پر جلوس کرنے کے بعد سلطان مراد خان ثانی نے اپنے بیٹے محمد خان کو، جو سال بھر کے اندر 2 مرتبہ تخت نشین ہو چکا تھا، ایشیا کوچک میں اس لیے بھیج دیا کہ وہ وہاں پر رہ کر سلطنت کے متعلق زیادہ تجربہ حاصل کرے۔ تخت پر جلوس فرمانے کے بعد سلطان مراد خان نے بغاوت و سرکشی کے اماموں کو خوب سزائیں دی اور ملک کے نظم و نسق میں مصروف ہو کر اب تیسری مرتبہ تخت کو چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔
مراد ثانی نے اس مرتبہ عنان سلطنت ہاتھ میں لے کر عیسائیوں کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ دیا، لیکن بلا وجہ اس نے کسی کو ستایا بھی نہیں۔ شاہ قسطن اگرچہ اپنی شرارتوں اور فساد انگیزوں کے سبب سے عثمانیوں کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے زیادہ منبع فساد تھا، اور ساتھ ہی اس کا قلعہ کما کر دینا بھی مراد کے لیے کچھ زیادہ دشوار نہ تھا، لیکن اسے اس نے اس کے حال پر رہنے دیا اور کوئی طرز نہیں کیا۔ سن 852 ہجری میں ہنی داس مذکور نے عیسائی فوجیں فراہم کر کے ترکوں کے استحصال کی تیاریاں کی، اور اسی طرح عیسائی فوجیں فراہم ہوئیں جیسے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ترکوں کے خلاف جمع ہو چکی تھی۔ اس مرتبہ مقام قصوہ میں معرکہ عظیم برپا ہوا، اور سلطان مراد ثانی نے اپنے پرانے حریث کو 3 دن کی لڑائی کے بعد شکست فاش دے کر بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور سلطنت عثمانیہ کی وسعت میں اور اضافہ ہوا۔ اس کے بعد سلطان مراد خان ثانی کا بہت سا وقت البانیہ کا فساد مٹانے میں مصروف ہوا، لیکن وہ اپنی وفات یعنی سن 855 ہجری تک اس فساد کا مکمل استحصال نہ کر سکا۔ البانیہ کے اس فساد کا حال اس طرح ہے کہ صوبہ البانیہ کو اگرچہ ترکوں نے بہت عرصہ پہلے فتح کر لیا تھا، مگر اس صوبے پر وہی قدیم فرمانروا خاندان حکومت کرتا تھا جو ترکوں کا خراج گزار اور ہر طرح کا ماتحت تھا۔ جان کسٹریٹ والی البانیہ نے سلطان مراد خان ثانی کے تخت سلطنت پر متمکن ہونے کے بعد اپنے آپ کو مورد الاضاف سلطانی بنانے کے لیے اپنے 4 خردسال بیٹے سلطان کی خدمت میں اس لیے بھیج دیے تھے کہ وہ بطور یرغمال سلطان کے پاس رہیں، اور سلطان ان کو اپنی ینگچری فوج میں داخل کرنے کے لیے تربیت دے۔ ایڈریانوپل کی تربیت گاہ میں اتفاقاً 3 چھوٹے لڑکے بیمار ہو کر مر گئے۔ یہ خبر سن کر جان کسٹریٹ والی البانیہ نے اپنے بیٹوں کے اس طرح فوت ہونے کو شبہ کی نظر سے دیکھا، اور سلطان کو لکھا کہ بیٹوں کو ممکن ہے کہ کسی میرے دشمن نے زہر دیا ہو۔ سلطان مراد خان ثانی کو بھی ملال ہوا، اور چوتھے لڑکے کو جو سب سے بڑا تھا اور جس کا نام جارج کسٹرائٹ تھا، بنظر احتیاط خاص اپنے سلطانی محل میں پرورش دینے لگا۔ سلطان کو اس کا بہت خیال رہتا تھا، چنانچہ اس کو بطور ایک اسلامی بچہ اور شہزادوں کی طرح تربیت دی گئی۔ جب یہ لڑکا جارج کسٹرائٹ 18 سال کا ہو گیا تھا تو سلطان نے اس کو ایک فوجی دستے کی سرداری سپرد کی۔ اس نے نہایت ہوشیاری اور خوب اسلوبی کے ساتھ اپنی مفروضہ خدمت کو انجام دیا۔ اب وہ ایک پرجوش مسلمان سردار تھا۔ سلطان نے جارج کسٹرائٹ کا نام سکندر بیگ رکھا، اور وہ سکندر بیگ اور لارڈ سکندر بیگ کے نام سے مشہور ہوا۔ سن 836 ہجری میں اس کے باب کسٹرائٹ کا البانیہ میں انتقال ہوا۔ اس وقت سکندر بیگ سلطانی خدمات اور بعض اضلاعات کی حکومت پر مامور تھا۔ سلطان نے اس کو باپ کی جگہ فرما روائے البانیہ مقرر کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ البانیہ کے حاکم کی حیثیت سے بہت زیادہ اچھی حالت میں تھا۔ سلطان اس کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا، اور وہ بڑے بڑے صوبوں کی فرما روائی پر سلطان کی طرف سے مامور رہتا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کو کبھی بھول کر بھی اس بات کا خیال نہ آیا تھا کہ سکندر بیگ کسی وقت بغاوت و سرکشی پر بھی آمادہ ہو سکتا ہے، لیکن سن 848 ہجری میں ترکی کی فوج کو جب ہنی داس کے مقابلے میں شکست حاصل ہوئی تو سکندر بیگ نے اپنے آبائی ملک البانیہ پر بزور قبضہ کر لینے کا مصمم ارادہ کیا، اور یکایک سلطانی میر منشی کے خیمے میں گھس گیا، اور اس کو گلے پر تلوار رکھ کر اس سے زبردستی البانیہ کے صوبیدار کے نام اس مضمون کا فرمان لکھایا کہ تم سکندر بیگ کو جو سلطان کی طرف سے بطور وائسرے تمہارے پاس پہنچتا ہے، البانیہ کے دارالسلطنت اور تمام علاقے کا چارج دے دو، اور مہر سلطانی سے بھی مزین کرا کر اس میر منشی کو قتل کر دیا۔
اور وہاں سے نکل کر سیدھا البانیہ کے دارالسلطنت کی طرف چل دیا۔ وہاں کے صوبیدار نے بلا تامل اس کو البانیہ کی حکومت سپرد کر دی اور ریا نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ البانیہ پر اس طرح قابض ہونے کے بعد اس نے باشندگان البانیہ میں اعلان کیا کہ میں دین اسلام سے مرتد ہو کر دین عیسوی قبول کرتا ہوں اور آئندہ تمام تر کوشش اس امر میں صرف کر دوں گا کہ اپنے ملک کو ترکوں کی ماتحتی سے آزاد رکھوں۔ اس اعلان کے سنتے ہی عیسائیوں میں عید ہو گئی اور البانیہ کے اندر یکلخت ترکوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ جس قدر ترک وہاں موجود تھے عیسائیوں نے سب کو قتل کر ڈالا اور سکندر بیگ البانیہ کا خود مختار فرمانروا بن گیا۔ سکندر بیگ نے خاص سلطانی محل میں رہ کر اعلیٰ سے اعلیٰ جنگی تربیت حاصل کی تھی اور سلطانی قرب نے اس کو ذی حوصلہ اور باہمت بنا دیا تھا۔ شہزادوں کی طرح رہنے کے سبب سے وہ ترکوں کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ خود نہایت ذہین، ذوقی اور جرئی بھی تھا۔ نیز البانیہ کے پہاڑی ملک ہونے کے سبب سے وہاں کے راستے بھی سخت دشوار گزار تھے اور حملہ آور فوج کا اس ملک میں داخل ہونا آسان کام نہ تھا۔ ان سب وجوہات نے جمع ہو کر سلطان بیگ کو البانیہ میں فرمانروا بنا دیا۔ ادھر سلطان مراد خان ثانی کو دوسری مصروفیات سے ایسی فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنی مکمل توجہ کے ساتھ اس کے استحصال پر آمادہ ہوتا۔ کئی مرتبہ البانیہ پر چڑھائیاں ہوئیں، لیکن سکندر بیگ کی غیر معمولی بہادری اور غیر معمولی جنگی قابلیت کے سبب سے سلطانی فوجوں کو ناکام واپس آنا پڑا۔ سکندر بیگ نے البانیہ میں سلطانی فوج کے مقابلے میں ایسی حیرت انگیز بہادریاں دکھائیں اور اپنے آپ کو ایسا قابل جرنیل ثابت کیا کہ خود ترکوں کی بہادر قوم نے اس کی بہادری و جنگی قابلیت کا اعتراف کیا۔ سلطان مراد خان ثانی کے عہد حکومت میں وہ مغلوب و اسیر نہ ہو سکا اور البانیہ کے پہاڑوں نے اس کی خوب امداد و اعانت کی، لیکن جب سن 872 ہجری میں وہ ونس کے علاقے میں جا کر مر گیا تو ترکی سپاہیوں نے اس کی قبر کھود کر اس کی ہڈیوں کے ٹکڑوں کو محض اس لیے تلاش کیا کہ ان کو بطور تعویذ گلے میں ڈال دیا جائے تاکہ ویسی ہی بہادری اور جنگی قابلیت اس کی ہڈیوں کے اثر سے ہم میں پیدا ہو سکے۔ سلطان مراد نے چونکہ اس کو بیٹوں کی طرح پرورش کیا تھا، اس لیے وہ سکندر بیگ کا قتل یا بربادی نہیں چاہتا تھا اور سلطان کو توقع تھی کہ وہ کسی وقت راہ راست پر آ کر اطاعت و فرما برداری اختیار کرے گا۔ سلطان کی وفات کے بعد سلطان محمد خان ثانی تخت نشین ہوا۔ چونکہ وہ بھی سکندر بیگ کو بھائیوں کی طرح عزیز رکھتا تھا، اس لیے اس نے سکندر بیگ سے صلح کر کے اس کو البانیہ کا حاکم تسلیم کر لیا تھا، لیکن سکندر بیگ نے پھر بھی بغاوت اختیار کی تو سلطان محمد خان ثانی نے حملہ آور ہو کر البانیہ کو فتح کر لیا اور سکندر ریاست وینس کے علاقے میں چلا گیا، جہاں اس کا سن 872 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد البانیہ سلطنت عثمانیہ کا صوبہ تھا۔ سکندر بیگ کا چونکہ ذکر آ گیا تھا، اس لیے اس کو یہیں ختم کر دیا گیا۔ سلطان مراد خان ثانی نے سن 855 ہجری میں وفات پائی اور لاش بروزہ میں لے کر دفن کی گئی۔ اس سلطان نے 30 سال حکومت کی۔ اس سلطان کے عہد حکومت میں بڑے بڑے عظیم الشان واقعات رونما ہوئے اور بحیثیت مجموعی سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں پہلے سے زیادہ استوار ہو گئی۔ یہ سلطان بہت نیک اور اللہ تعالیٰ کو پوجنے والا اور رحم دل تھا۔